اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلموا انما الحیات الدنیا، خوب سمجھ لو کہ اس دنیا والی زندگی کی حقیقت لعب و لہو، بس یہ ہے کہ وہ نام ہے کھیل کود کا، وزینۃ اور ظاہری سجاوٹ کا، وتفاخر بینکم تمہارے ایک دوسرے پر فخر جتانے کا، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنے کا۔ یعنی دنیا کی زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ انسان اس میں دل لگانے کے لیے سب کچھ کرتا ہے، ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے مال اور اولاد میں، اور اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسا کہ کھیل کود، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ کمثل غیث، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک بارش، غیث کہتے ہیں بارش کو، اعجب الکفار نباتہ، جس سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں۔ کفار کافر کی جمع ہے، عام طور پر تو کافر کا مشہور معنی یہی ہے کہ جو مسلمان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا ہو، یا دوسری ضروریات دین جن پر ایمان لانا ضروری ہے ان کا انکار کرنے والا ہو۔ لیکن یہاں کافر کا معنی وہ کافر نہیں ہے جو مومن کے مقابلے میں ہے، یہاں کافر کا معنی ہے کسان، کاشتکار، زمیندار، کہ اعجب الکفار نباتہ، زمین سے اگنے والی چیزیں کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہیں، ثم یہیج فتراہ، پھر وہ اپنا زور دکھاتی ہیں، مصفرا، اور ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ اچھی لگتی ہیں، اپنا زور دکھاتی ہیں، پھر تم اس کو دیکھتے ہو کہ زرد پڑ گئی ہیں، ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں، وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں ایک تو سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ، اور دوسرے اللہ کی طرف سے بخشش ہے، ورضوان، اور خوشنودی، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیا والی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ دیکھو جس طرح بارش سے کھیتی اور طرح طرح کی نباتات اگتی ہیں، جب وہ ہری بھری ہوتی ہیں تو کاشتکار ان سے خوش ہوتا ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ زرد ہو جاتی ہیں، یعنی پک جاتی ہیں، ان کے کٹنے کا وقت آ جاتا ہے، پھر ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہیں۔ تو یہی دنیا کی زندگی کی بھی مثال ہے، ایک آدمی پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، اور جوانی میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اس دنیا کے نظام میری وجہ سے ہی چل رہا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی عمر بڑھتی جاتی ہے، وہ بڑھاپے کی طرف آ جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یا تو اس دنیا سے چلا جاتا ہے یا بالکل کمزور ہو کر رہ جاتا ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت، اور اس جنت کی طرف، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے، عرضها کعرض السماء والارض، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جیسی ہے، اعدت للذین آمنوا، یہ جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں نازل ہوتی، ولا فی انفسکم، یا تمہاری جانوں کو لاحق ہوتی ہے، الا فی کتاب من قبل ان نبرأھا،
مگر وہ ایک کتاب اس وقت سے درج ہے جب ہم نے جانوں کو پیدا بھی نہیں کیا تھا، یعنی انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی تقدیر میں یہ سب کچھ لکھا ہوا تھا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ تو اللہ پر بہت آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ اس لیے کہ تاکہ جو چیز تم سے جاتی ہے اس پر تم غم نہ کرو، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو چیز اللہ تمہیں عطا فرما دے اس پر تم اتراؤ نہیں۔ واللہ لا يحب کل مختال فخور، اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اطراحت میں مبتلا ہو، شیخی بکھارنے والا ہو، تکبر کرنے والا ہو۔ یعنی جو نعمت آتی ہے اس کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے کہ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، اور اگر کوئی چیز ضائع ہوتی ہے، انسان کے پاس سے چلی جاتی ہے، کوئی نعمت چھن جاتی ہے، تو اس پر بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے تھا اور اللہ نے ہی اس کو واپس لے لیا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ تکبر کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو کنجوسی کرتے ہیں، بخل کرتے ہیں، اور لوگوں کو بھی بخل کنجوسی کی تلقین کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی تھی پچھلے رکوع میں، اس لیے یہاں فرمایا کہ جو لوگ تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے مال کو تنہا اپنی کوشش کا پھل سمجھ کر تکبر نہیں کرتے، اور جو اللہ پر تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے وہ تکبر کرتے ہیں، اور جو اللہ پر اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں وہ بخل بھی نہیں کرتے۔ تو بخل کرنے والے بھی وہی لوگ ہوتے ہیں جو تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ پہلے سے میرے مقدر میں لکھا تھا، بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال میں نے اپنی محنت سے حاصل کیا ہے، اگر یہ مجھ سے چلا گیا تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی، اور جس وجہ سے وہ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، جو شخص منہ موڑ لے تو یاد رکھو اللہ ہی ہے جو سب سے بے نیاز، بذات خود کا تعریف کے قابل ہے۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے پیغمبروں کو کھلی ہوئی نشانیاں دے کر بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ کتاب بھی اتاری، وَالْمِيزَانَ، اور ترازو بھی۔ ترازو اصل میں اس آلے کو کہتے ہیں جس سے کوئی چیز تولی جاتی ہے۔ اس کو اتارنے کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ترازو پیدا کیا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق انصاف سے کام لینے کا حکم دیا کہ اس ترازو کے ذریعے انصاف کرو۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے اتارا لوہا، حدید کہتے ہیں لوہے کو، بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں جنگی طاقت بھی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے دوسرے فائدے بھی ہیں، یعنی اس لوہے کے ذریعے وہ مختلف قسم کی چیزیں بناتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اس لیے کہ تاکہ اللہ جان لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر اس کے دین کی اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، قوی ہے، عزیز اور زبردست ہے، غالب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور تحقیق ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا نوح علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، اور ان دونوں کی اولاد میں نبوت والکتابہ، اور کتاب کا سلسلہ جاری کیا۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، اور ان میں سے کچھ تو ہدایت پر آگے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت لوگ ایسے تھے جو کہ نافرمان تھے۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر اپنے پیغمبر بھیجے۔ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور انہیں انجیل عطا کی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِهِمُ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ
رأفتً و رحمہ، اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحمدلی پیدا کر دی۔ یوں تو شفقت اور رحمدلی سارے انبیاء کرام کی تعلیمات میں شامل ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں اس میں بہت زیادہ زور دیا گیا تھا۔ بظاہر ان کی شریعت میں جہاد اور قتال کے احکام بھی نہیں تھے، اس لیے ان کے متبعین میں شفقت اور رحمت ہی کا پہلو نمایاں تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے متبعین کے دلوں میں ہم نے شفقت اور رحمت پیدا کر دی۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے وہ انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے اس کو ان کے ذمے واجب نہیں کیا تھا، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، لیکن انہوں نے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہیے۔ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر اس کی ویسی رعایت نہ کر سکے جیسے اس کا حق تھا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، غرض ان میں سے جو ایمان لائے تھے ان کو ہم نے ان کا اجر دیا۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سارے لوگ نافرمان رہے۔ رہبانیت رہبان کی طرف منسوب ہے۔ راہب اور رہبان کے معنی ہے ڈرنے والا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب بنی اسرائیل میں فسق و فجور عام ہو گیا، خصوصاً بادشاہ اور جو سردار تھے انہوں نے انجیل کے احکام کی کھلی بغاوت کی، ان میں سے جو علماء اور صلاحات ہیں انہوں نے ان کو اس بدعملی سے روکا تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اب جو کچھ بچ گئے انہوں نے دیکھا کہ اب منع کرنے اور مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں، اگر ہم ان لوگوں میں مل جل کر رہیں گے تو ہمارا دین برباد ہوگا۔ اس لیے ان لوگوں نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی کہ اب ہم دنیا کی سب جائز لذتیں اور آرام بھی چھوڑ دیں، حتیٰ کہ جو جائز چیزیں ہیں ہم نکاح نہیں کریں گے، کھانے پینے کے سامان جمع کرنے کی فکر نہیں کریں گے، رہنے سہنے کے لیے مکان اور گھر بنانے کا اہتمام نہیں کریں گے، لوگوں سے دور جنگل میں بسیرا کر لیں گے اور خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ یہ اصل میں بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے اوپر لازم کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو رہبانیت کا حکم نہیں دیا۔ تو اسی وجہ سے بعض لوگ اسلام میں بھی رہبانیت چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تقویدار شخص ہو، اللہ والا ہو، بس وہ دنیا سے کٹ کر رہے، وہ اپنے لیے مکان نہ بنائے اور اپنی زندگی کے آسان بنانے کے لیے کوشش نہ کرے، بس جنگل میں رہے، لوگوں سے کٹ کے رہے، خیموں میں زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کا حکم نہیں دیتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے پیغمبر پر ایمان لاؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، تاکہ وہ اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے۔ رحمت کے 2 حصے یہ اہل کتاب کا ذکر ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اپنی رحمت کے 2 حصے عطا فرمائے، یعنی ایک تو یہ کہ پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے اور دوسرا بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا، اور تمہارے لیے وہ نور پیدا کرے، تمشون بِهِ، جس کے ذریعے تم چل سکو، یعنی چل سکو کا مطلب یہ ہے کہ دین پر عمل کر سکو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بخش دے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے، اللہ یقدرون، کہ علی شیء من فضل اللہ، کہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر انہیں کوئی اختیار نہیں۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یہ کہ فضل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جسے چاہتا عطا کرتا ہے، وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں فضل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تو اس طرح ہاتھ نہیں ہے جس طرح انسانوں کے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ اب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ اہل کتاب سمجھ لیں کہ وہ اپنی موجودہ حالت میں صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان ان کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، اس حالت میں وہ اللہ کے کسی فضل کے مستحق نہیں جب تک وہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان